بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوکس میں خوش آمدید۔ آج میں بنا رہی ہوں روایتی میٹھا یعنی کھیر، وہ بھی جھٹ پٹ تیار۔ یہ کھیر عید اسپیشل تو ہے ہی، اگر مہمان اچانک آ جائیں تب بھی یہ جھٹ پٹ کھیر تیار کی جا سکتی ہے۔ بہت شاندار ریسپی، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی کریمی لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ صرف 1 لیٹر دودھ اور 2 چمچ چاول سے یہ گاڑھی اور ملائی دار کھیر کیسے تیار کی ہے ہم نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک لیٹر دودھ لیا ہے میں نے، دودھ بوائل کیا ہوا تھا، یہ دیکھیں اوپر ملائی بھی تہ بھی آئی ہوئی ہے۔ یہ میں نے ابھی اس پین میں ڈال کے اوپر چولہے پہ چڑھا دیا ہے۔ 2 چمچ چاول 1 گھنٹہ پہلے میں نے بھگو دیے تھے۔ 1 گھنٹے بعد پانی سے نکال کر میں نے چاپر میں ڈال کر موٹے موٹے دردڑے گرائنڈ کر لیے ہیں۔ یہ دیکھ لیں آپ لوگ، بالکل باریک پاؤڈر نہیں بنانا بلکہ دردڑا سا گرائنڈ کرنا ہے۔ دودھ میں 3 سے 4 الائچیاں کھول کر ڈال دیں گے۔ فل فیٹ ملک کا استعمال کرنا ہے ہم نے تاکہ خوب کریمی کھیر تیار ہو سکے ہماری۔ چاولوں میں تھوڑا پانی ملا کر مکس کر کے رکھ لیں گے اور دودھ بوائل ہونے کا انتظار کریں گے۔ دودھ بوائلنگ پوائنٹ پر آ چکا ہے۔ چاول جو پانی میں گھول کر رکھے ہوئے تھے وہ اس میں ڈالیں گے اور چمچ مسلسل چلانی ہے ہم نے، یہاں پہ ہاتھ ہم نے بالکل نہیں روکنا۔ چاول ڈالنے کے بعد نیچے جا کر کہیں گٹھلیاں نہ بن جائیں، مسلسل چمچ چلانا ہے ہم نے۔ 5 سے 6 منٹ لگیں گے، کھیر ہماری گاڑھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ 10 سے 12 منٹ میں یہ تیار ہو جانے والی کھیر عید پر ضرور بنائیے، یقیناً آپ کی عید کی خوشیوں کو دوبالا کر دے گا یہ میٹھا۔ چاول ڈالنے کے بعد کھیر کا ہم نے خیال رکھنا ہے اور چمچ ہم نے مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے نہ لگ جائے۔ یہاں میں نے 4 چمچ چینی ڈال دی ہے اس میں، آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جس طرح پسند کرتے ہیں اتنی ڈال لیں۔ 2 چٹکی نمک بھی ڈالوں گی میں اس میں۔ چاول ہمارے پھولنا شروع ہو چکے ہیں، اب بس بہت جلد ہی گاڑھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہاں میں نے چھوٹے پین میں 2 چمچ چینی ڈال کر کیرملائز ہونے کے لیے چولہے پر رکھ دی ہے۔ بالکل دھیمی آنچ رکھنی ہے نیچے، جیسے دم والی آنچ ہوتی ہے۔ اور چینی ہماری پگھلنا شروع ہو چکی ہے، ماشاءاللہ خوبصورت گولڈن کلر آ رہا ہے۔ اب چمچ سے ہم مکس کریں گے، زیادہ ڈارک کلر نہ ہو جائے، بس اتنا ہی کلر ہمیں چاہیے۔ چولہے سے اتار لیں گے اور کھیر میں ڈال دیں گے، اچھی طرح سے مکس کریں گے فوراً چمچ چلاتے ہوئے۔ کیرمل ڈالنے سے ہماری کھیر کا رنگ اور ذائقہ روایتی کھیر جیسا ہو جائے گا، جیسی ہماری بزرگ خواتین کھیر بنایا کرتی تھیں۔ کئی گھنٹے کھیر کو پکاتی تھیں چولہوں پر، یقین مانیں بالکل ویسا ہی ذائقہ ہوگا۔ آپ لوگ بنائیں گے تو میری بات سے اتفاق کریں گے۔ کھیر ہماری اچھی خاصی گاڑھی ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے، اور چولہے سے اتارنے کے بعد ٹھنڈی ہونے پر بھی مزید گاڑھی ہوگی۔ ڈرائی فروٹ جو کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ کچھ میں یہاں شامل کر دوں گی اور کچھ میں گارنشنگ کے لیے رکھ لوں گی۔ بس 2 منٹ مزید پکائیں گے اور چولہے سے اتار لیں گے۔ کھیر تیار ہو چکی ہے، ڈش آؤٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند منٹ کے لیے رکھ دوں گی، ذرا سی ٹھنڈی ہو جائے تو پھر گارنش کروں گی۔ اور یہ ماشاءاللہ سے کھیر ہماری ڈیکوریٹ ہو چکی ہے۔ میں نے کشمش دھو کر خشک کر کے وہ ایک کے ساتھ ایک رکھتے ہوئے اسکوئر بنا لیا تھا، اور کارنر میں نے فل کر دیے ہیں ڈرائی فروٹ جو کٹنگ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ بنائیے اور انجوائے کیجئے۔ اچھی طرح سے ڈیکوریٹ کی گئی ڈشز آپ کی عید ٹرالی میں 4 چاند لگا دیں گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے رزق میں اضافہ کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔